اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کے 27ویں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کا 27واں پارے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ سورۃ الذاریات کے باقی آیات سے ہوتا ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے ان عظیم الشان فرشتوں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے جو قوم لوط پر عذاب نازل کرنے آئے تھے، ان کا ذکر آتا ہے۔ یہ ذکر قرآن مجید میں پہلے بھی متعدد بار آ چکا ہے۔ اس کے بعد قوم فرعون، قوم عاد، قوم سمود اور قوم نوح کا انجام آیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بار بار یہ نافرمان لوگوں کا ذکر قرآن ریپیٹیشن کے ساتھ کر رہا ہے تاکہ ان قوموں کے انجام سے لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ مسلمانوں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، بار بار ان لوگوں کی ناکامیوں کا ذکر کر کے، ان پہ آنے والے عذاب کا ذکر کر کے، ان کی نافرمانیوں اور سرکشیوں کا ذکر کر کے انسان کو غور اور تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ انسان اور جنات کو میں نے صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں بندگی اور عبادت سے مراد معرفت لی ہے کہ اللہ کی پہچان حاصل کی جا سکے۔ انسان کو پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ کوشش کرے کہ انسان اپنے رب کو، اپنے مالک کو پہچان سکے۔ آگے ارشاد ہوا کہ نہ مجھے ان لوگوں کے رزق کی طلب ہے کہ میں تو سب کو خود رزق دیتا ہوں، مجھے کوئی رزق نہیں دے سکتا، اور نہ کبھی میں نے کسی سے کھانا مانگا ہے۔ اللہ مانگنے سے بھی پاک ہے، سب مخلوقات اس سے مانگتی ہیں، وہ عطا فرماتا ہے، اور دنیا جہان کی کل مخلوقات کا رزق کا کفیل اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک واحد ذات یکتا ہوں۔ اس لیے جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی عزتوں میں اضافہ کر دیا جائے، اس کے مال و منال میں اضافہ کر دیا جائے، اس پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ رب العالمین کے سامنے جھک جائے۔ وہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ یقیناً ہم سب کو سب چیزیں عطا فرمائے گا جو ہمارے لیے بہتر ہوں گی۔ یہاں پہ سورہ ذاریات اختتام پذیر ہوتی ہے، آگے سورہ طور شروع ہو جاتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خاص کر کے طور پہاڑ کا ذکر کیا، ہیبت اور معمور اور بلند و بالا آسمان کا ذکر کیا، سمندر کی لہروں کا ذکر کیا، کتاب مقدس کا ذکر کیا۔ ان سب ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ان کی قسم اٹھائی ہے، یعنی طور کی بھی قسم اٹھائی، کتاب مقدس کی بھی قسمیں اٹھائی، بیت معمور کی بھی قسمیں اٹھائی، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا عذاب نافرمان لوگوں پر ضرور نازل ہو کر رہے گا، قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ اس دن پہاڑ چلنے لگے گے، اس دن یوم جزا کو جھٹلانے والوں کو، یعنی قیامت کا انکار کرنے والوں کو جہنم کے آگے پیش کیا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ آگ ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اہل تقوی جو ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور پروردگار کی خاص عطاؤں سے بہرہ مند ہوں گے۔ ان کا رب ان کو عذاب جہنم سے بچا لے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے بدلے جو چائے کھاؤ اور پیو، اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے قطار میں بچھے ہوئے تکیے گاہو تکیے لگے ہوں گے، ان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھو، اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرو۔ اور پھر حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر اس انداز کے ساتھ کیا ہے کہ انسانی جبلت ہے کہ یہاں بھی یہ شہوانیت کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے، اس کے اندر یہ ایلیمنٹ رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ یہاں شرم و حیا والی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے حور و غلما کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے لیے مقدس حوریں ہوں گی، اور اہل ایمان کی اولاد نے بھی اگر ایمان صالحہ پہ اپنے آبا کی پیروی کی، اپنے آبا و اجداد کی پیروی کی، تو اللہ ان کو جنت میں ان کی اولاد سے ملا دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ فیملی سسٹم جنت میں بھی چلے گا اگر لوگ اللہ کی رضا کی خاطر دنیا میں جیتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، ایک ہی خاندان کے لوگ ایک ہی عقیدے پہ رہے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں ملا دے گا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو مشرکین مکہ ایک بڑا الزام لگا رہے تھے کہ معاذ اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہن یا جادوگر ہیں یا شاعر ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ نہ یہ کہن ہے نہ یہ شاعر ہے،
اور اگر یہ کافر لوگ ان الزامات میں سچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی مثل کوئی ایک آیت پیش کریں. جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو کس نے بنایا ہے, ان کی تخلیق کس نے کی ہے, یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں. در حقیقت اللہ کی ذات کا انکار کرنے والوں کے دلائل انتہائی بھودے اور بھونڈے قسم کے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی بھی تلقین کی گئی اور ارشاد فرمایا کہ اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں. دعوت حق کے جو آپ پہ آزمائش و ابتلائیں آ رہی ہیں اس پہ آپ صبر کریں. بے شک آپ آنکھوں کے سامنے ہیں, یعنی رب فرماتا ہے جو میری رضا کے لیے صبر کرتا ہے وہ رب کی خاص نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے, رب اس کے معاملات سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے. اور آگے اللہ فرمایا کہ اللہ کی محبت اور معیت ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے, یعنی اللہ ہوتا ہی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو صبر کرے گا وہ مراد پا جائے گا, وہ منزل پا جائے گا. کسی کا قول ہے کہ صبر کے گھوڑے پہ جو سوار ہوتا ہے یہ گھوڑا اپنے سوار کو کبھی گراتا نہیں بلکہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. یہاں پہ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے. آگے سورہ نجم شروع ہوتی ہے. اس سورت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بات کی گئی کہ ہمارا جو نبی ہے یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں بولتا بلکہ اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ وحی ہوتی ہے, وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے. وہ وحی مطلوع یعنی تلاوت والی قرآن مجید ہو یا وحی غیر مطلوع یعنی حدیث کی صورت میں ہوتی ہے, لیکن اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ وحی ہوتی ہے, وہ اپنی خواہش سے کوئی بھی بات نہیں کرتے. آگے اللہ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کو پیش کر رہے ہیں یہ وحی کرتا ہے. اس میں سفر معراج کا بھی ذکر ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار کی بہت سی نشانیاں دیکھی. فرمایا کہ جو میرے بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ اکبر, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اپنے پاس بلا کر وہ جلوے دکھائے, ان کا ذکر بھی سورہ نجم میں اللہ فرما رہا ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ تم اس پہ کیوں شک کرتے ہو. آگے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی کہ جو لات و منات اور بتوں کو پوجتے ہیں ان کا سختی سے ان کی تردید کی گئی, ان کے باطل عقائد کی رد کی گئی کہ توحید کے علاوہ کوئی اور عقیدہ قبول نہیں. آگے اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ بدبخت. اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں ان کے پاس اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہے, بغیر علم کے یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں, بغیر علم کے یہ شرک کے عقائد گڑے ہوئے ہیں. جو توحید والے ہیں وہی حق والے ہیں, وہی دلیل والے ہیں, وہی برہان والے ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو گمان حق کے مقابلے میں ان کا جو باطل کا علم ہے یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ ان کے پاس علم ہے ہی نہیں. پھر فرمایا جو لوگ کبیرہ گناہوں اور فحاشی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں یعنی برے باتوں سے, فحش اور عریانی سے بچتے ہیں, اللہ ان کو معاف فرما دے گا. اللہ نے اپنے علم کی وسعت کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ انسانوں کو اس وقت سے جانتے ہیں جب ان کے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا, جب وہ اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ایک جسم کی شکل میں موجود تھے, اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ نظر رحمت فرما رہا تھا. آگے جناب ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر اور موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کا ذکر, وحی کا ذکر. ان ذکروں کے بعد اللہ نے پھر ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی اور اب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور اپنی کوشش کے نتیجے کو اپنی آنکھوں سے وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا. یعنی جو صالحین کے راستے پہ جائے گا تو وہ جنت الفردوس تک پہنچ جائے گا, اور جو منافقین, مشرک اور نافرمان لوگوں کے راستے پہ جائے گا تو وہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور اس کے اندر داخل ہوگا. آگے اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ وہ ہنستا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے. وہی ہے میرا رب جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے, وہی مارتا بھی ہے, وہی زندہ بھی کرتا ہے. اس نے نر اور مادے کو پیدا کیا, ہر چیز جوڑیوں کی صورت میں پیدا کی, فیمیل اور میل کے طور پہ ہر چیز کے جوڑے بنائے. آگے اللہ فرما رہا ہے بس اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ
اور اسی کی عبادت کرو، کسی اور کے آگے سجدہ نہ کرنا۔ اس یہ صورت یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے، آگے سورۃ القمر شروع ہو جاتی ہے، جس کے شروع میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یا جب قیامت قریب آئے گی تو چاند پھٹ جائے گا، یہ زمین، یہ سب چیزیں ہل کے رہ جائیں گی۔ شق قمر کا واقعہ ہجرت سے تقریباً 5 برس قبل رونما ہوا تھا، جب چاند جبل ہرا کے دونوں طرف ہو گیا اور محسوس ہوا اتنی بڑی نشانی دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کافر لوگ ایمان لے آتے، لیکن وہ سرکشی پر تلے رہے، جس پر اللہ نے اعلان فرما دیا کہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ پچھلی قوموں کا بھی یہ ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے، اور یہ کفار مکہ اور مشرکین کے ساتھ بھی بڑا المیہ رہا ہے کہ وہ وحی اور جادو میں فرق نہیں سمجھ سکے، وہ معجزات اور کرامت کے اندر فرق نہیں سمجھ سکے، جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ آگے اللہ پھر فرما رہا ہے اس صورت میں قوم نوح علیہ السلام کا ذکر، قوم لوط علیہ السلام کا ذکر، قوم عاد، قوم سمود کا ذکر، اور اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے جو اللہ ان پہ غضبناک ہوئے اور ان پہ عذاب آیا اس کا ذکر۔ آگے قوم نوح پہ سیلاب آیا، قوم عاد پہ ہوا آئی، قوم سمود پر چنگاڑ آئی، قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی، ان سب عذابوں کا ذکر اللہ فرما رہا ہے۔ آگے اس صورت میں متعدد مقامات پر یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو جو سمجھنا چاہتا ہے ان کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے، بس جو کوئی نصیحت حاصل کرے، جو قرآن کی طرف آنا چاہے، جو قرآن کو اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر دے، جو اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ تیری پاک کلام ہے، اس کو میرے سینے میں محفوظ فرما، اس کے رموز اور اشناس سے ہمیں واقف فرما، اس کے اندر اس کا علم حاصل کرنے، اس کو آگے پھیلانے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ مہربانی فرماتا ہے کہ ان کو قرآن مجید سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ آگے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے مقامات کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن ان کو کتنے اعلیٰ ورفع مقامات عطا ہوں گے۔ اس کے بعد نہروں اور باغات کا ذکر ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے مقتدر بادشاہ کے ہاں عزت پائیں گے، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہمارا رب ہے، جو رب کی بادشاہی کو مانتا ہے، یہاں امانت سمجھ کر اختیارات استعمال کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ میرے سامنے آئیں گے تو میں ان کو اجر عظیم سے نوازوں گا، اور پوری کائنات کے سامنے ان کو اسپیشل پروٹوکول دیا جائے گا، وہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، یہ جنت والوں کی نشانیاں ہوں گی۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان نیک، پاکیزہ اور برگزیدہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور یہاں پہ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے، پھر سورہ رحمان شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ رحمان کی ایک خاص بات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص سب نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور یہ سورت کو قرآن مجید کی دلہن کہا گیا ہے۔ سورت کے ابتدا میں اللہ فرماتا ہے کہ رحمان ہے جس نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا، اس کو بیان کرنے کی صلاحیت دی، بات کرنے کی، تکلم کرنے کی اس کو صلاحیت عطا فرمائی۔ سورج اور چاند تارے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اس نے آسمان کو بلند بنایا اور ترازو کو قائم کیا۔ انسان کو چاہیے کہ ترازو صحیح رکھے، یعنی صحیح تولے، وہ اجناس ہوں، وہ مادی چیزیں ہوں، وہ روحانی چیزیں ہوں، وہ فیلنگز ہوں، وہ جذبات ہوں، ان کو ترازو کے ساتھ تول کے انصاف کے ساتھ چلے۔ آگے انسان کو چاہیے کہ ترازو کو صحیح طریقے سے قائم کرے اور تولنے میں ڈنڈی نہ مارے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، زمین کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے کہ اس میں مختلف طرح کے پھل اور خوشبوؤں کو پیدا کیا گیا۔ کھارے اور میٹھے پانی کے دریا اپنے اپنے مقام پر رواں دواں ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہیں۔ آگے اللہ انسانوں اور جنات کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آگے فرمایا کہ ہر چیز فنا ہوئے گی، ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والا صرف رب ذوالجلال ہے، اس کا چہرہ باقی ہے، اس کی ہر چیز باقی ہے۔
आगे अल्लाह फरमाता है कि कायनात को अल्लाह हर रोज नए सिरे से बनाता है, हर सुबह नई आन के साथ जिंदगी शुरू होती है। आगे अल्लाह फरमाता है जिन और इंसों के गिरोह अगर तुम्हें ताकत है तो आसमानों और जमीन की हदूद से बाहर निकल कर दिखाओ, तुम अल्लाह की तख्लीकात से बाहर नहीं जा सकते, फिर तुम क्यों अकड़ते फिरते हो। आगे अल्लाह फरमाता है कि जब आसमान फटकर गुलाबी रंग के तेल की तरह बन जाएगा, इस दिन मुजरिम अपनी पेशानियों से पहचाने जाएंगे और वहीं से पकड़कर इनको जहन्नम में डाला जाएगा। वहां ईमान वाले नूर के चेहरों के साथ दूर से पहचाने जाएंगे और बदबख्त काफिर और मुनाफिक लोग भी अपने चेहरों के और पेशानियों पे जो निशान होंगे अजाब के, वहां से पहचाने जाएंगे कि ये क्रिमिनल लोग थे, दुनिया के अंदर ये गलत काम करते थे, लिहाजा इनको जहन्नम में डाला जाएगा। इस सूरत में इंसानी इकदार की, आला इंसानी कदर की बात की गई कि एहसान का बदला एहसान के सिवा कोई भी नहीं। अगर आपके साथ कोई नेकी करता है तो बदले में आप उसके साथ नेकी करें। आगे जन्नत के हसीन मनाजर का जिक्र किया गया कि जो शख्स अपने रब के मकाम से डरता है, इसके लिए दो बाग हैं, वो दो बागों यानी सब्ज शाहों के दरमियान होगा। इन दोनों बागों में दो चश्मे रवा होंगे, इन दोनों में हर तरह के फल और हर तरह की किस्में होंगी। आगे नियामतों का जिक्र फरमाया कि जो अल्लाह से डरते होंगे उनको दो दो बार वो नियामतें मिलेंगी। जन्नत वालों को अल्लाह याकूत और मरजान जैसी पाकबाज औरतों से नवाजेगा जिनको किसी ने छुआ तक नहीं होगा। इस नियामत का भी जिक्र अल्लाह फरमाता है कि ये हूरें खीमों में मुकीम होगी। और आखिर में सूरत में अल्लाह फरमा रहा है कि खुदा जुल जलाल वल इकराम ने अपने नाम के बाबरकत होने का जिक्र किया है कि बरकत वाला अगर कोई नाम है तो वो अल्लाह का नाम है। अगर कोई बरकत हासिल करना चाहता है तो वो अल्लाह के नाम को पकारे, जो अल्लाह के नाम को पकारेगा अल्लाह उसको बरकत अता फरमाएगा। अजीम सूफी बुजुर्ग हमारे खित्ता पोठवार की असीम रूहानी हस्ती मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल बात की थी कि उसदा ना जतारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा, यानी जो अल्लाह का नाम बुलंद करता है वो किसी भी मैदान में शिकस्त नहीं खाता। इस अल्लाह के नाम पे ये सूरत इख्तिताम पजीर होती है। फिर सूरह वाक़िया शुरू हो जाती है। इस सूरत की ख़ास बात है कि हदीस में ये बात मालूम होती है कि जो शख्स फ़िक्र फाका के डर में हो, फ़िक्र फाका की तरफ और गुर्बत की तरफ जा रहा हो, तो वो शाम के टाइम सूरह वाक़िया पढ़े। अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत की बरकत से उसको गनी फरमा देगा। इस सूरत में अल्लाह पाक ने 3 गिरोहों का जिक्र किया। एक गिरोह मुकर्रबीन का जिक्र, दूसरा आम जन्नतियों का जिक्र और तीसरा गिरोह जो है वो जहन्नमियों का है। मुकर्रबीन के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने हर तरह की नियामतें तैयार की हैं, जबकि आम जनती भी अल्लाह के अनायात पे शादां और फरावां होंगे, वो खुश होंगे। अलबत्ता जहन्नमियों को थोर का दरख्त खाना पड़ेगा, खून पीना पड़ेगा, पीप पीनी पड़ेगी जिससे इनके मैदे और दिल पिघल जाएंगे। इनको पीप और भाप वाला पानी पिलाया जाएगा। ये अल्लाह कुरान में जिक्र कर रहा है। आगे अल्लाह अपनी कुदरतों का जिक्र कर रहा है कि तुम्हें मैंने पैदा किया, फिर भी तुम तस्दीक नहीं करते हो, फिर भी तुम रब को नहीं मानते हो, तुम अपनी तख्लीक पे क्यों नहीं गौर करते। आगे अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है, हम आजिज नहीं हैं, हम जिस वक्त चाहें जब चाहें जहां चाहें तुम्हें मार सकते हैं और जिस वक्त चाहे जब चाहे जहां चाहे तुम्हें जिंदा कर सकते हैं। मखलूक को हम पैदा करते हैं या तुम पैदा करते हो। जो शिर्क करते हो, जो बुतों के आगे जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अल्लाह के छोड़ के, अल्लाह की ज़ात को छोड़कर गैरों के आगे झुकते हो। आगे अल्लाह फरमाता है कि हमने ज़र्री पैदावार को उगाया या जनास और मेवाजात तुम्हारे लिए पैदा किए, हमने पानी नाजल किया, बारिश की सूरत में तुम्हारी खेतियों के ऊपर जो लहलहाती फसलें तुम्हारे लिए हैं। बस अपने रब की पाकी बयान करो, अपने अजीम रब की तस्बीहात करो, उसका जिक्र करो। ये सूरत बार बार कह रही है। फिर अल्लाह सितारों की कसम खाकर इरशाद फरमा रहा है कि बेशक ये कुरान करामत वाला है, ये कुरान बुजुर्गी वाला है, ये कुरान अजमत वाला है। इस कुरान को सिर्फ पाक लोग ही छूते हैं। अगर कोई नापाक है तो वो पाक होके आए फिर कुरान को हाथ लगाए। नापाक आदमी इस कुरान को हाथ नहीं लगा सकता। ये सूरत ये बात
ہمیں حکم دے رہی ہے. آگے فرما رہا ہے کہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، اس کو سرسری اور آسان اور اس کو ہلکا نہ لو بلکہ اس کو دل کی گہرائیوں تک لے جاؤ. یہ صحیفہ انقلاب ہے، یہ تمہاری دنیا کو بھی بہتر فرما دے گا اور تمہاری آخرت کو بھی اچھا فرما دے گا. آگے اللہ فرماتا ہے ہم تم سے زیادہ کریم ہیں، یعنی اللہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، تم کہاں جاؤ گے. آگے اللہ فرما رہا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اگر لوگ نیک ہوئے تو وہ انعام پائیں گے اور اگر بدکار ہوئے تو وہ جہنم میں جائیں گے. یعنی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنتیوں میں شامل فرمائے اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. یہاں پہ اس سورت کا اختتام ہوتا ہے. آگے سورت الحدید شروع ہو جاتی ہے. حدید عربی میں لوہے کو کہتے ہیں اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول دے دیا کہ مادی طور پہ اگر جس نے بھی ترقی کرنی ہے تو وہ لوہے کی صنعت کے ساتھ وابستہ ہو جائے. جو قومیں لوہے کو سمجھ گئی، جنہوں نے لوہے کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دیا، وہ دنیا میں حکومتیں کر رہی ہیں. آج دیکھیے ٹیکنالوجی جہاں تک بھی پہنچ گئی، اس کی ابتدا میں یہ لوہا ہی تھا اور لوہے کی فضائل اللہ بیان کر رہا ہے کہ پوری صورت لوہے کے نام پہ اتار دی ہے. مسلمانوں کو بھی اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور لوہے کی صنعت بنا کر دنیا میں حکمرانی کرنی چاہیے. اس صورت میں اللہ اپنی صفات کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ پوشیدہ بھی ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اس میں اللہ پاک نے اسلام کی سربلندی کے لیے جان و مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ آپ لوہے کی صنعت لگائیں، وہاں سے مال کمائیں اور وہ اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کریں، مجاہدین کی مدد کے لیے خرچ کریں، مبلغین کے اوپر خرچ کریں. آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں دیا ہے، تم لوگ کیوں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو اور نہ ہی خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہو، یعنی نہ خود خرچ کرتے ہو اور دوسروں کو خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہو. اللہ فرما رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے اللہ اس کے اجر کو بڑھاتا ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے قیامت کے دن اس کو 70 گنا اور 700 گنا بدلہ زیادہ اللہ عطا فرمائے گا. پھر اہل کتاب کی ایمانی حالت کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ کتاب کے نزول کے بعد ایک عرصہ بیت جانے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل اور نافرمانیوں کی وجہ سے بند ہو گئے، ان کے دلوں پہ زنگ لگ گئے، ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے اور ان کی اکثریت گناہگار ہو گئی. انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریفات کر دی، انہوں نے بائبل اور انجیل کو بدل کے رکھ دیا، یہ صحیفوں کو تبدیل کرتے رہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پہ آتا رہا. آگے اللہ اہل ایمان کو تلقین فرما رہے ہیں کہ تم ان کی مانند نہ بننا، تم اپنی اعلامی کتاب قرآن مجید کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھنا، قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کرنا، قرآن مجید کے مطابق اپنے معاشرے کو پروان چڑھانا. اگر ان کی طرح تم نے اپنی الہامی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تو پھر تم ناکام ہو جاؤ گے. کامیابی کا جو راستہ ہے کہ ہدایت کا جو فائنل ورژن اللہ کی طرف سے آیا ہے یعنی قرآن مجید، ہم اس کو سینے سے لگاتے ہوئے آگے بڑھ جائیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ یہ پارہ مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ کل پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اس گفتگو کے دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں. اللہ مجھے معاف فرمائے. جو خیر کے کلمات ادا ہوئے اللہ ان کو قبول فرمائے. اس پروگرام کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو کومنٹس باکس میں جا کر میرے ذاتی نمبر پہ جی میل پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے. اس خیر کی بات کو آگے پھیلائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.